جبرائیل علیہ السلام بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسد الغابہ اور الاصابہ میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف حسن سے کیوں فرما رہے ہیں؟ حسین چھوٹے ہیں، ان سے کیوں نہیں فرما رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جبرائیل امین حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ شواہد النبوت جلد نمبر صفحہ نمبر 305 پر علامہ جامی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب ان دونوں میں سے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی فاطمہ اور علی کو تکلیف دے گی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو زیادہ غم مجھے کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعہ کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نور الابصار صفحہ نمبر 114 پر حدیث شریف نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ ایمان افروز واقعہ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت علامہ نصفی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین 2 تختیاں لکھیں، ہر ایک نے کہا کہ میری تحریر اچھی ہے۔ فیصلہ کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر فیصلہ نہ کر سکے کہ کسی ایک شہزادے کے دل شکنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ دونوں ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، فیصلہ کیجئے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملہ کو تم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادے نانا جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو میرے حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پہ
پر یہ سیب گرے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھی رکھی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا آدھا ایک تختی پر گرا۔ اس طرح رب کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں۔ محترم حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک کی بھی دل شکنی اسے گوارا نہیں۔ آگے آنے والی ویڈیو سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس موضوع پر ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے ہر ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔